الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری سے ہم دل کو نرم کرنے والی احادیث پڑھ رہے تھے، جس میں کل ہم کچھ ہم نے قیامت کی نشانیاں پڑھی تھی۔ آج ہم جو پڑھیں گے کتاب، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں، اس کا باب ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند رکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6507۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یہاں کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہشمند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے، وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور آگے اس کے راوی بیان کیے گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم مرنے کو ناپسند کرتے ہیں نا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ہم تو مرنے کو ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، جب بھی موت کا وقت آتا ہے تو جب موت کی نشانیاں آ جاتی ہیں، جب ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، تو ایسے میں جو مومن ہے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں اللہ کے ہاں سے جہنم سے پناہ، جنت اور اس کی رضا کا تمہیں خوشخبری ہو، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ فوراً چاہتا ہے میں اللہ سے ملاقات کروں۔ جبکہ کافر کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے لیے اللہ کی ناراضگی ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے، تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے ملاقات کا کہ جب اس کو یا خوشخبری دی جاتی ہے یا وہ اس کو نہ ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے وہ کیونکہ یقیناً فاسق ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں موت کے وقت خوشخبریاں دی جائیں گی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث میں وہی چیز سملر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اچھے خاصے تندرست تھے فرمایا تھا، کسی نبی کو اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے دکھا نہ دی جائے، پھر اسے دنیا یا آخرت کے لیے اختیار دیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی، پھر آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے، پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ میں نے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے، اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی حدیث ہے جو آپ نے ایک مرتبہ بیان فرمائی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ کی زبان سے ادا فرمایا، یعنی آپ کا یہ ارشاد اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھ کو بلند رفیقوں کا ساتھ پسند ہے۔ یعنی آپ کیونکہ انبیاء کو چوائس دی جاتی ہے کہ یہ جنت میں آپ کا مرتبہ ہے، یہاں پہ دیگر جو نیک اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ ہیں، اور اب یہ دنیا ہے، اب آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو اللہ سے ملیں،
تو آپ نے جو ہے دنیا پر آخرت کو پسند فرمایا، اور آپ کا آخری کلمہ کیا تھا؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ مجھ کو بلند رفیقوں کے ساتھ پسند ہے۔ یعنی بلند رفیق اویسلی جو آپ سے پہلے چلے گئے نبی اور رسول، جو کہ اس جنتوں میں جو ہے جن کو جنتیں عطا ہوئی تھی، ان کا ساتھ آپ نے پسند فرمایا۔ تو حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ جو ہے اسی حدیث کی تشریح ہے جو آپ نے ان سے فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 6510۔ ان سے عمرو بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو عمرو ذکوان نے خبر دی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ یہ عمر کو شبہ ہوا کہ ہانڈی کا کنڈا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے، پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ یعنی جو موت کے وقت تکلیف تھی اس میں آپ کو شدید بخار تھا، تو اس میں جو ہے آپ پہ پانی وغیرہ چھڑکایا جاتا تھا، پانی ڈالا جاتا تھا، تو اس وقت آپ کو موت کی تکلیف جو ہے محسوس ہوتی تھی، تو آپ جو ہے یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، اور پھر کیا فرماتے تھے کہ ان للموت موت السکرات، کہ موت کی بڑی تکلیفیں ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ہے کس کا ساتھ پسند کیا؟ پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی اعلیٰ ساتھیوں کا، اعلیٰ رفیقوں کا ساتھ آپ نے پسند کیا۔ حدیث نمبر 6511۔ ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ چند بدوی جو ننگے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کم عمر والے کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی۔ حشام نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد قیامت سے ان کی موت تھی۔ کیونکہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے لیے قیامت کا سلسلہ، عذاب کا سلسلہ، یا اس کو انعامات ملنے کا سلسلہ قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو موت ہے وہ بھی ایک قیامت کی سی ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اس کی موت ہو جائے گی، سب سے چھوٹے والے کو دیکھتے کہ جب تک یہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ عموماً یہی ہے کہ چھوٹا ہے زیادہ عمر تک رہے گا، تو اس کی مثال دی کہ تب تک موت آ جائے گی، یعنی تب تک قیامت آ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6512۔ ان سے ابو قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مستسریح یا مستسراح، یعنی اس سے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ المستسریح والمستسراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے۔ وہ مستسری اور مستحرا منہ وہ ہے کہ فاجر بندے سے اللہ کے بندے شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ یعنی مرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ یا تو اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا، یعنی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ نیک بندہ تھا، دنیا کیونکہ تکلیفوں کا گھر ہے، مشقتوں کا گھر ہے، تو یا تو اسے مستسری یعنی اس کو آرام مل گیا، یا مستسرا یا اس سے آرام مل گیا، یعنی اگر یہ دنیا میں فاسق تھا تو اس سے جو ہے انسان بھی دیگر پریشان ہوئے ہوں گے، زمین و آسمان، چرند پرند سب چیزیں اس سے پریشان ہوئی ہوں گی، کیونکہ فاسق شخص تھا تو اس سے آرام مل گیا، یعنی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو مستسری ہوں، یعنی کہ جو آرام پا جائیں۔ اچھا، ہم ایک کا دعا کوئی ہم پڑھ لیتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ دن میں کئی دفعہ جانا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ دعا معلوم ہونی چاہیے۔ بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں جب بھی داخل ہوں تو یہ دعا صحیح بخاری سے ثابت ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث خبیثوں سے، والخبائث اور خبیثنیوں سے، یعنی میل اور فیمیل جنوں کے بارے میں ہوتا ہے عموماً، انہی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے ہم نے کوئی دعا یاد نہیں کی ہے، تو اسی کو ہی پھر نیکسٹ ٹائم ہم یاد کر لیں گے۔ تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ آج سے الحمدللہ ہمارے 3 پاروں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، چوتھے پارے کی انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ آل عمران آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کو، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس سے جو تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی چیز میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بھی علیم، اس کو جاننے والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ تو اب دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے کہ انسان جو ہے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں اس کی مال و دولت کی قدر نہ ہو، کسی اور چیز کی قدر ہو، اور وہ مال و دولت ڈھیروں دیا جائے، لیکن نیکی کیا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اپنا ٹائم محبوب ہو سکتا ہے آپ اپنے ٹائم کے بارے میں کسی کو نہ دیتے ہوں، آپ بہت مصروف ہوتے ہوں، لیکن اگر آپ وہی ٹائم اللہ کے راستے میں دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کے ہاں عزیز نیکی ہو۔ یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو محبوب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اس سے مقصود ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو وہ نیکی کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان کے دماغوں میں نیکی کا بلند سے بلند تصور بس یہ تھا کہ صدیوں کے توارث سے تشریح کی ایک جو خاص ظاہری شکل ان کے ہاں بن گئی تھی کہ اس کا پورا چربہ آدمی اپنی زندگی میں اتار لے، اور ان کے علماء کی قانونی موشگافی میں ایک لمبا چوڑا فقہی نظام بن گیا تھا، اور اس کے مطابق دن رات زندگی کے چھوٹے چھوٹے ضمنی اور فروعی معاملات کی ناپ تول کرتا ہے۔ اس تشریح کے اوپر سطح سے نیچے عموم یہودیوں کے بڑے بڑے دیندار لوگ تنگ دلی، حرص، بخل، حق پوشی اور حق فروشی کا عیوب چھپائے ہوئے تھے، اور رائے عام ان کو نیک سمجھتی تھی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں بتایا جا رہا تھا کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالاتر ہے جن کو تم نے مدار خیر و صلاح سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، ایسی محبت کے رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کا دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے۔ جب تک اس بت کو آدمی نہ توڑ دے، نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں۔ اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری تشریح کی حیثیت محض ایک چمکدار روغن کی سی ہے جو گھن گھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ آدمی ایسے روغنیوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے مگر خدا نہیں کھا سکتا۔ تو اب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کی محبت آپ کے دل پر غالب آ جائے، اور یہاں تک کہ آپ جو ہے اسے خدا کی محبت سے بھی زیادہ اہمیت دینے لگے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کا کوئی پیشن ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اور پھر جیسے فار ایگزامپل شاپنگ کر لیں یا کوئی بھی چیز کر لیں، کسی کا موسیقی یا کوئی بھی ایسی چیز، وہ تو خیر ویسے ہی بلا وجہ مطلب گناہ ہی ہے اگر اس میں آپ نمازیں بھی ساتھ پڑھتے ہوں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ اتنی حد تک اس کی محبت میں پڑ جائیں کہ آپ اللہ کی یاد کو بھول جائیں، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہی آپ کا بت ہے، اسی کو ہی توڑیں، وہی آپ کی محبوب چیز ہے،
کیونکہ آپ جو ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ اس میں فار ایگزامپل کوئی کسی کو پڑھائی کا بہت زیادہ ایجوکیشن دنیاوی تعلیم کر لیں، کسی کو اس کا اتنی محبت ہے کہ وہ اس میں بس گریڈ لینے اس میں، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اس میں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی کے لیے اس کا بزنس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسی کو ہی زیادہ ٹائم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو محبت کو اللہ کی محبت پہ، اللہ کے آگے کھڑے ہونے پہ ترجیح دیتا ہے۔ یا کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ اللہ کی یاد کو بلا دیں، تو وہی آپ کی سب سے محبوب چیز ہے، وہی آپ کا بت ہے، اسے کوئی آپ نے توڑنا ہے۔ اور وہی اس آیت کی تعلیم ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر نہ ہوگا، یعنی اللہ جانتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کی صورت میں ہی ہو، پیسوں کی صورت میں تو ہے ہی ہے، زکوٰۃ وغیرہ تو ہے ہی ہے، وہ آپ کے مال سے ہی ہوتی ہے، لیکن جو ہے نیکی کا اصل کیا ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیزیں، جیسے میں نے بتایا آپ کے لیے آپ کا ٹائم امپورٹنٹ ہے، کوئی ایسی چیز امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو قربان کریں اللہ کی راہ میں۔ آیت نمبر 93، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کل الطعامی تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل مگر اس کے جو حرام کر لیا اسرائیل یعنی یعقوب نے، علی نفسہ اپنی جان پر، من قبلی اس سے پہلے کہ تنزل التورات کہ ہم اس کو نازل کریں تورات میں۔ قل فأتوا آپ کہہ دیں سو تم لاؤ، بالتوراتی تورات، فتلوہا پڑھو تم اس کو، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ تو جو کھانے پینے کے ہیں یہ شریعت میں حلال و حرام، یہ تقریباً جو بھی چیزیں ہماری شریعت میں جائز ہیں وہ ان کے لیے بھی حلال تھیں، جو بھی ہے گوشت کھانا، جو چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں۔ پھر جو حرام تھی شراب وغیرہ یہ وہ آج بھی ایون ان کی کتاب بہت زیادہ تحریف شدہ ہے، پھر بھی اس میں چیزیں موجود ہیں، حلال و حرام کے بیان موجود ہیں۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے بھی حلال تھی۔ قرآن اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جب یہودی علماء کوئی اصول اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اساس دین جن امور پر ہوتی ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں یکسر فرق نہ تھا، تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کیے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پہلے انبیاء کے زمانے میں حرام چلی آ رہی تھی۔ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب اس طرح کے اعتراضات شروع کر دیے، اب نشانیاں دیکھ لیں، ہر چیز دیکھ لی، پہچان لیا، پھر بھی اب انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے ان کو چاہیے تھا جس سے وہ آپ کے بارے میں اعتراض کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ تو اس میں سے ایک یہ کھانے پینے والا معاملہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی چیزیں حلال کر دی ہیں جو پہلے حرام تھی، تو ان کو کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اپنے لیے تورات میں سے یہ باتیں لاؤ۔ تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود پر، اسرائیل جو اللہ کے نبی کا نام ہے تو اس نے خود پر جو ہے حرام کیا تھا۔ اسرائیل سے مراد اگر بنی اسرائیل لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نزول تورات سے قبل بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسماً حرام قرار دے دی تھیں، اور اگر سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج جناب نے بعض چیزوں سے طبعی کراہت کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر احتراز فرمایا تھا، ان کی اولاد نے بعد میں انہیں ممنوع سمجھ لیا، اور یہی مؤخر و ذکر روایت زیادہ مشہور ہے، اور بعد والی آیت سے یہ بات صاف طور پر واضح ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ اصل تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے بعد میں سے کتاب میں داخل کیا ہے۔ اور دیکھیے کہ جو ان کی بائبل ہے اس میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ ایک بالکل کلام الہی نہیں ہے، اس میں ان کے نبیوں کے قول، ان کے علماء کے قول، ساری چیزیں شامل کی ہیں، اور انہوں نے بعض چیزوں کو ایسے شامل کر دیا کہ انہوں نے اس کو کتاب کا حصہ بنا دیا، اسی لیے وہ کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ
فار ایگزامپل یہاں مثال دی گئی ہے جیسے کہ اونٹ اور گوشت کی حرمت، تو اونٹ کی گوشت کی حرمت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، بلکہ چونکہ حضرت اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھی، تو تورات نازل ہونے سے پہلے شاید انہوں نے وہ چیزیں جو ہے کھانے سے انکار کیا یا منع کیا، اور علماء نے اس چیز کو جو ہے شریعت میں ہی اپنی لکھ دیا کہ یہ حرام ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، ایڈیشنل ہے، یعنی آج بھی یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا سراسر جھوٹ تھا کہ آپ نے وہ چیزیں حلال کر دیں جو پہلے سے حرام تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کیا ہے، اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو تورات لاؤ، اس کی کوئی عبارت لاؤ، یعنی ایکچوئل جو بک ہے اس کی کوئی عبارت پیش کرو کہ واقعی جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فَمَنِ افْتَرَى پھر جو جھوٹ باندھے علی اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ آیت نمبر 95، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل صدق اللہ تم کہو سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا اب پیروی کی، اب پیروی کرو ملت ابراہیم ابراہیم کے دین کی، حنیفاً حنیف، وما کان من المشرکین و مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان فقہی جزیات میں کہاں جا پھنستے ہو، دین کی جڑ تو اللہ واحد کی بندگی ہے جسے تم نے چھوڑ دیا ہے، شرک کی علائشوں میں مبتلا ہو گئے ہو، اب بحث کرتے ہو فقہی مسائل میں، حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل ملت ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد انحطاط کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی موشگافیوں سے پیدا ہوئے۔ یعنی آج بھی اگر کچھ گمراہی ہے دین میں، کوئی ہمارے بھی دین میں شرک یہ ہے تو وہ علماء کی تعلیم ہے، دین کی اصل تعلیم ایک ہی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ایک اللہ کو مانا جائے، ہر طرح کے بت کو آپ نے توڑا، ہر طرح کے شرک کا آپ نے خاتمہ کیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان باتوں میں فقہی مسائل میں ڈال کے آئیں بائیں شائیں کر کے لوگوں کو اوپی ہدایت سے پھیرتے ہو، خود بھی ہدایت سے پھرتے ہو۔ تو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ تم یکسو ہو کر ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، اللہ نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے اور بالکل سچ ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ شرک نہیں کرتے تھے، لہٰذا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ تو یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی صحیح سچے دین کی پیروی کریں، اور پھر ہم جو گمراہیاں ہیں، جو باتیں اختلافی ہیں، ان کو چھوڑ کے بس صحیح دین کی پیروی کریں۔ تو آئی تھنک ادھر تک یہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی بیان میں پڑھا، تفسیر میں پڑھا، جو ہم نے دعائیں یاد کی، ہمیں یاد رکھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔